اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ صبر کرو، اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرو، پہلی بات، اور دوسری بات کہ نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال روتے رہے۔ کوئی ماں کبھی بچے کے لیے 23 سال نہیں روئی، کوئی باپ بیٹے کے لیے 23 سال نہیں رویا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال روتے رہے۔ 23 سال رونے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بے یار و مددگار چھوڑ کے نہیں چلے گئے، بلکہ اس امت کو نماز کے ذریعے اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھا کر گئے تھے کہ اگر میرے جانے کے بعد تم پر کوئی وقت آ جائے گا تو تم اس وقت نماز کے ذریعے اپنے رب سے مانگنا۔ جب کسی دفتر سے کام کروانا ہوتا ہے نا تو اپلیکیشن بھرنی پڑتی ہے، حج پہ جانے اپلیکیشن بھرو، ویزا لینے اپلیکیشن بھرو، اللہ سے مدد مانگنی ہے اپلیکیشن بھرو، اس اپلیکیشن کا نام نماز ہے۔ لہذا ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا، جب کسی پر کوئی مصیبت آتی تھی وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنا یہ طریقہ ہے۔ کاش کہ ان حالات میں ہم اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، کوئی رات ہماری تہجد کے چند رکعت کے بغیر نہ گزرے، ہم اللہ سے اٹھ کر مانگیں اپنی مدد عطا کر دیجئے۔ چنانچہ نماز کے ذریعے اللہ کی مدد اترتی ہے۔ سنیے، فتاوی تاتار خانیہ میں لکھا ہے کہ جو شخص فجر کی سنتیں گھر پڑھ کر مسجد میں جاتا ہے، ایک تو فجر کی سنتیں خود سنتیں ہیں، ایک ان کو گھر میں پڑھ کے مسجد میں جانا یہ الگ سنت ہے۔ تو جو بندہ اس سنت پر عمل کرتا ہے اللہ 3 انعام عطا فرماتا ہے۔ ایک، اس کے گھر میں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے گھر میں جھگڑے، آج دیکھو تو میرے خیال ہے 90% سے زیادہ لوگ کہیں گے گھر کی مصیبتیں، اولاد کی نافرمانی، بیوی کی پریشانی، گھر کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، میاں بیوی کے درمیان نہیں بنتی۔ تو فرمایا جو فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر مسجد میں جائے گا اللہ تعالیٰ 3 انعام دیتے ہیں۔ پہلا انعام کہ اس بندے کے گھر کے جھگڑے اللہ ختم فرما دیتے ہیں۔ دوسرا، اس بندے کے رزق میں اللہ کشادگی عطا فرما دیتے ہیں، یعنی جاب کے اور بزنس کے بھی مسئلے ختم، کارخانوں کے مسئلے ختم، مارکیٹ کے مسئلے ختم، رزق کی کشادگی، قرضوں کے مسئلے ختم۔ جو گھر میں سنت پڑھ کر جاتا ہے 3 انعام، گھر کے جھگڑے اللہ ختم فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالی رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں، اور تیسرا انعام اللہ موت کے وقت ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پیاری باتیں بتائی ہیں ہمیں۔ عمل کرنا تو ہمارے ذمہ ہے، ہم اگر عمل کریں تو یہ نعمتیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، توجہ فرمائیے، ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا معنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، لا تعجز عن 4 رکعات من اول النہار اکفیک آخرہ، تو دن کے شروع میں یعنی فجر کی 4 رکعت پڑھ لیا کر،
اس کی برکت ہوگی، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں گا۔ فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ آج جمعہ میں جتنے مسلمان مسجد میں آتے ہیں نا، اتنے مسلمان اگر فجر کی نماز میں مسجد میں آنے لگ جائیں، یہ عاجز گمان کرتا ہے اللہ کی مدد اتر آئے۔ تو فرمایا دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں۔ دیکھو نماز سے اللہ کی مدد کیسے اترتی ہے۔ یہ نماز عجیب نعمت ہے، بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے، بلکہ بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ سنیے ابن سنی نے ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث روایت کی ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما تقرب الی العبد بمثل اداء فرائضی، کہ میرا بندہ میرا اتنا تقرب نہیں پا سکتا جتنا کہ فرض ادا کرنے سے تقرب پا سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قرب بالفرائض، یعنی فرائض پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے پیارے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ فرائض ادا کرے وہ اتنا قریب، اور جو نفل پڑھے تو چیری اپون دی کیک کے اوپر تھوڑی سی کریم رکھتے ہیں نا، میٹھی مزے کی ہوتی ہے، تو وہ نفل اتنے اچھے اللہ کو پیارے لگتے ہیں۔ دستور کی بات ہے کہ جو بندہ ایکسٹرا ٹائم میں اپنے مالک کا کام کرے تو وہ پیارا لگتا ہے۔ گھر کا خادم آتے ہوئے شہد کی بوتل لے آئے، اور جی شہد خالص مل رہا تھا، راستے میں میں نے کہا میں آپ کے لیے لے آتا ہوں۔ اب ڈیوٹی ٹائم تو نہیں تھا نا، اپنے ٹائم میں اس نے 5 منٹ رک کے شہد خریدا۔ آپ پیسے بھی دیں گے، ساتھ محبت بھی بڑھے گی، اس نے میرا خیال رکھا، ایکسٹرا ٹائم میں کام کیا۔ تو ایکسٹرا ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ خوشی کا باعث بنتا ہے۔ یہ نفل ایکسٹرا ٹائم ہے، فرائض نہیں ہے، اس لیے نفل پڑھنے والے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ ہمارے دل میں بھی تمنا ہونی چاہیے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے پیارے بندے بن جائیں۔ اور یہ دیکھو کہ یہ محبوب کیسا بنتا ہے، فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں كُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں یعنی اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، وَقَلْبَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، دل بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ سوچتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح کی حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، الفاظ کے کچھ فرق کے ساتھ، مفہوم یہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں۔ یا اللہ، آپ فرما رہے ہیں مالک الملک، احکم الحاکمین، رب العالمین، اپنے بندے کے بارے میں کہ میں اس کے یہ اعضاء بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نہیں کہ یہ صرف بات ہی بات ہے، یہ سچ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ کر دکھایا۔ جب نبی علیہ السلام نے ریت پھینکی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، آپ نے نہیں پھینکا جب آپ پھینک رہے تھے، وہ تو اللہ پھینک رہا تھا۔ یا اللہ، آپ اتنے بڑے ہیں، بندے کے ساتھ اتنا احسان فرماتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے حکم کی پیروی کر لیتا ہے
استقامت کے ساتھ جمع رہتا ہے، اتنی شان سے نواز رہے ہیں. فرماتے ہیں جب آپ پھینک رہے تھے، آپ نہیں پھینک رہے تھے، اللہ پھینک رہا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی پر تو کہنے والے شاعر نے کہا کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، کہ وہ بندے کے گلے سے بات نکل رہی تھی مگر حقیقت میں ان کا بولنا اللہ کا بولنا. یہی حدیث پاک تو میں سمجھا رہی ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ پھر کیا مقام عطا فرما دیتے. آگے فرما رہے ہیں یہی حدیث مبارکہ، ان سالنی آتیتہ، اگر تم مجھ سے سوال کرے گا، وہ بندہ سوال کرتا ہے تو میں اس بندے کے سوال کو پورا کر دیتا ہوں. وَإِن دَعَانِي أَجَبْتُهُ، اور اگر دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں. تو ایگریمنٹ تو سامنے ہے. اللہ تعالیٰ مدد کے لیے بھی تیار، دعا قبول کرنے کے لیے بھی تیار، جو مانگے دینے کے لیے بھی تیار. اب کام تو ہمارا معاملہ ہے نا جو پیچھے رہ گیا. ایک ملک میں جا رہے تھے یاجز، تو ایک دیوار پر عجیب فقرہ لکھا ہوا تھا کہ کھڑا ہو کے میں کافی دیر اس کو پڑھتا رہا. انگریزی میں لکھا ہوا تھا مگر لکھنے والے نے عجیب بات لکھ ڈالی تھی. لکھا ہوا تھا کہ if you feel God is away، اگر تم محسوس کرتے ہو کہ اللہ دور ہے، guess who moved، یہ اندازہ لگاؤ کہ پیچھے کون ہٹا. اگر تم محسوس کرتے ہو کہ خدا دور ہے تو اب یہ سوچو کہ پیچھے کون ہٹا. تو اللہ تعالیٰ تو نہیں نہ ہٹ سکتے اپنی بات سے پیچھے، تو پیچھے پھر ہٹتا کون ہے؟ بندہ خود ہٹتا ہے. تو ایگریمنٹ سامنے ہے. اگر ہم اللہ کے بندے بن جائیں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ رب العزت کے حکموں پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ فرماتے ہیں میں زبان بن جاؤں گا، میں آنکھیں بن جاؤں گا، میں پاؤں اور ہاتھ بن جاؤں گا، جو مانگو گے میں دوں گا، جو دعا کرو گے میں قبول کروں گا. سبحان اللہ. یہ سب سے آسان طریقہ ہے اس دنیا میں کامیابی اور غلبہ حاصل کرنے کا. اس سے زیادہ آسان طریقہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اور اگر انسان اللہ کے در سے راستہ بھول جائے اور رخ پھیر لے تو ایک حدیث پاک میں اللہ فرماتے ہیں ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنن، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، تیرے فقر کو روک دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں کرے گا مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، میں تیرے سینے کو شغل سے، کاموں سے بھر دوں گا. ایک ختم نہیں ہوگا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جیسے کہ آج کل ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تیرے فقر کو پھر روکوں گا نہیں. اتنا کمائیں گے، جتنے گھر کے لوگ ہیں سارے کے سارے نوکریاں کرتے ہیں، خرچے پھر پورے نہیں ہوتے. جس کو دیکھو اسی کو گلا، خرچے پورے نہیں ہوتے. تو یہ خرچے تو پھر اللہ ہی پورا فرمائے. تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا کہ ہم اپنی نگاہیں مخلوق سے ہٹائیں اور کس ذات پر جمائیں؟ اللہ. اور یوں کہیں حسبنا اللہ، ہمیں اللہ. اس لفظ کو ذرا سوچئے گا، یہ ہم بہت بڑی بات کر رہے ہیں. ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں
वतवक्कल अलल्लाह वकफा बिल्लाहि वकीला, मन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं अल्लाह उसके लिए काफी होता है। व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, फरमाया इलैहि यरजिउल अम्रु कुल्लु फअबुदहु वतवक्कल अलैहि। हमें बार बार कहा गया अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पे ध्यान, अल्लाह पे नजरें जमाओ। लिहाजा जो अल्लाह का दोस्त बनता है फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका मामला खुद समेटता है। हदीस मुबारका सुन लीजिए, फरमाया मन आदली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। सुनिए अल्लाह का दोस्त बनने का फायदा। मन आदली वलियन, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, फकद आज़नतहु बिल हर्ब, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा उसके साथ ऐलान जंग। अल्लाह अकबर कबीरा। और वाकई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना वादा सच कर दिखाया। चुनाचे बदर में साहबा समझते थे कि हमने काफिरों को कत्ल किया, अल्लाह ने बात ही साफ कर दी, फरमाया फलम तक्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह कतलहुम। मेरे मालिक तेरी अजमत पे कुर्बान जाए, आप अपने कौल के कितने सच्चे हैं। फरमाते हैं कि तुमने कत्ल नहीं किया, उनको किसने कत्ल किया? अल्लाह ने कत्ल किया। तो भाई हम अगर अपने अल्लाह पर नजरें जमाएंगे वो हमारे उल्टे कामों को सीधा कर देंगे, हमारी मुश्किलात को आसान कर देंगे, हमें मुसीबतों से अल्लाह ताला महफूज फरमा दे। इसलिए हमें कहना चाहिए हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक बात बड़े अजीब अंदाज से फरमाते हैं। इरशाद फरमाया अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा। अल्लाहु अकबर। ये आयत पढ़ती है ना तो दिल को कुछ होता है। अल्लाह फरमाते हैं क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? मुफस्सिरीन ने फरमाया कि मकसूद कहने का यह था अलैहिस्सलाहु बिकाफिन इबादहु, क्या अल्लाह अपने हर बंदे के लिए काफी नहीं है? हमारे लिए अल्लाह अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा। जब कुरान मजीद की आयत पढ़ ली तो अब हमें क्या जवाब देने कि हमारे लिए अल्लाह। अब जरा एक हदीस मुबारका सुन लीजिए, क्योंकि आजकल के हालात में परेशान हाल लोग कहते हैं जी कुछ पढ़ने को बता दें, तो भाई पढ़ने की बात भी सुन लीजिए। दुरे मंसूर में हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि 10 कलिमात पढ़ने वाले के लिए अल्लाह काफी हो जाते हैं। 10 कलिमात ऐसे हैं, 10 फिक्रे, 10 बातें